ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن، اور روزانہ دلوں کے درپن جگمگا رہے ہیں۔ ایک منفرد اور اچھوتے موضوع پر روزانہ علماء اکرام سے اتنی علمی اور بامقصد گفتگو ہو رہی ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک بہترین موضوع کے ساتھ، جو عنوان دل کو چھو لینے والا عنوان اور دور جدید کی لازمی ضرورت ہے اس کے بارے میں جاننا، وہ عنوان ہے اسلامی معاشرے میں خواتین کا مقام۔ خواتین ہر دور میں انمول رہی ہیں اور ان کو ہم سلام عظمت پیش کرتے رہے ہیں۔ آج اس موضوع پہ جن شخصیات سے میں اور نور فاطمہ گفتگو فرمائیں گے، ان میں سب سے پہلے ہیں محترم مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ کرم اللہ، ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں امین اللہ سیفی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ اور محترم حیات نجفی صاحب، نجف کے پاک سرزمین سے تعلق رکھنے والے، ہمارے ساتھ جس نشست میں بھی ہوتے ہیں گفتگو میں بہت ہی زیادہ بہترین اور بامقصد گفتگو ہوتی ہے۔ بلا تاخیر میں چلوں گا، موضوع اتنا اچھا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کے لیے آپ ہی آغاز بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ عثمان بیگ فریگننسز کی جانب سے ہمارے علماء کے ساتھ آج تحائف جائیں گے۔ انہوں نے تحائف کا تحفہ بھیجا ہے فریگننس کا، اور آپ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہماری ٹی وی اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، آپ لوگ بھی ڈائریکٹلی ان سے اپروچ کر سکتے ہیں اور جس طرح کی فریگننسز چاہتے ہیں یقیناً آپ کو وہاں پر ملے گی۔ چلتے ہیں ہمارے موضوع کی جانب اور ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر۔ تو آج کیونکہ ہمارا موضوع بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گی علامہ نجفی صاحب آپ سے کہ اگر ہم بات کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی، جبکہ اسلام عام نہ ہوا تھا، تو اس وقت جو بیٹیوں کے ساتھ اور جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ ناقابل غور تھا، اور مطلب ایسا تھا کہ اس کا ذکر بھی کرنا ایسا لگتا ہے کہ نہ کیا جائے۔ تو وہ کیا عالم تھا، وہ کیا چیزیں تھیں، اور اسلام نے عورت کو ان تمام تر جو بندش تھی، وہ غلامانہ سوچ تھی، اس سے کس طرح سے آزاد کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بالکل دامن وقت کے ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے صرف ایک آیت کا حصہ پڑھا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بالتحقیق یقیناً سورہ مبارک 3 میں خالق 4 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، بہترین خلقت کیا انسان کو، خالی مردوں کو نہیں، انسان کو، جس میں مرد بھی شامل ہیں عورت بھی شامل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو عورت کو کہتے ہیں یہ تو ناقص ہے، یہ تو یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ خالق کے نزدیک انسان کامل ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اب اس معاشرے میں آتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس نظام کے اندر جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، جس کو دور جاہلیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ اس کا جواب کیا ہے کہ کس طریقے سے مقام دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں سے امتحان لیے ہیں، مختلف لیے ہیں، اور اولاد کا امتحان تو لیا ہے، جناب آدم سے لیا، جناب ابراہیم کو انتظار کروا کر پھر اولاد دی، پھر اولاد کا امتحان لیا، جناب زکریا کو انتہا میں جا کر بیٹا عطا کیا، جناب یحییٰ۔ اس طریقے سے اور نبیوں کی مثالیں میں صرف میں باب مثال یہ پیش کی۔ اس طریقے سے ہمارے حبیب سے بھی بیٹوں کا امتحان لیا، بیٹے دیے لے لیے۔ جب اتنے دے سکتے تھے، نبی کی ازواج مطہرہ موجود تھی، اور بھی بیٹے دے سکتا تھا، لیکن معاشرے میں نسل چلانے کے لیے، تعارف کے لیے ایک بیٹی ایسی تھی جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ سبحان اللہ ایسی بیٹی دی، اور فقط بیٹی دی نہیں کہ جو لوگ بیٹیاں لینے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، کہا کہ نہیں، اعلان کرو کہ خالق نے مجھے فاطمہ الزہرا دی ہے، اور ایسی بیٹی دی کہ جس کا معاشرے میں آپ نے احترام سکھایا کہ جب بھی آتی تھی، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب بھی آتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ اور رسول خدا نے اس دور جاہلیت کے دور میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے، اپنی زبان سے یہ پیغام دلایا کہ بیٹی باعث عزت ہے، بیٹی باعث رحمت ہے۔ جب کوئی سائل آتا تھا، میں نے یہاں پر شاید کسی پروگرام میں عرض کیا تھا یا کسی اور چینل پر کہ رسول خدا کے پاس جو بھی سائل آتے تھے، صحابہ اسے خالی واپس جانے نہیں دیتے تھے، لیکن اگر اس کی حاجت میں کوئی کمی رہ جاتی تھی تو رسول خدا اور دیگر صحابہ اسے کہتے تھے ایک دروازہ ایسا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی کمی نہیں رہے گی، وہ دروازہ نبی کی بیٹی کا دروازہ ہوتا ہے۔ یعنی نبی ہر جگہ پر اپنی بیٹی کو
لوگوں کے سامنے تعارف کے طور پر پیش کرتے تھے، عزت کے لیے، اسی اولیت طریقے سے دیتے تھے، جی ترجیح دیتے تھے۔ بالکل۔ جب بھی آپ جاتے تھے سفر پر تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے خداحافظ کرتے تھے، جب آتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے، اور اس بیٹی کو مباہلہ کے میدان میں لے گئے۔ مباہلہ کا جو مشہور و معروف واقعہ عیسیٰ کے ساتھ، اس میں اپنی بیٹی کو لے گئے جناب فاطمہ زہرا کو، یہ دکھانے کے لیے کہ بیٹی باعث عزت ہے، اور رسول خدا نے اس حقوق میں جہاں پر بیٹی کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، آپ نے لوگ کہتے اسلام نے آ کر عورت کو قید کر دیا، نہیں، اسلام نے وہ آزادی دلائی جس آزادی کا اس وقت کی عورتیں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسلام نے آ کر کہا کہ عورت کا میراث میں حق ہے، یہ اسلام نے بتایا۔ اسلام نے بتایا کہ شادی سے پہلے حق میں اور عورت کا حق ہے، اگر مسالتاً وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب مطالبے بھی دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، اگر کوئی عورت اپنا حق مہر پہلے لے اور بعد میں نکاح کر، یہ عورت کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلاق جب جس عورت کو دی جاتی تھی دور جاہلیت میں، اس کا جو حشر ہوتا تھا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، کہا جاتا تھا جو کچھ تم نے ہمارے گھر میں کھایا ہے ہم تمہارے اعضاء کو کاٹیں گے تاکہ اس کو واپس کریں۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں ہے، جس کو طلاق ہو رہی ہے تم ساتھ نہیں رہ سکتے، چھوڑ دو، اور اس کے بعد اس کا وہ حقوق دو جس کا تم نے اسے وعدہ کیا ہے، اس کا حق مہر اس کو دو، اس کو خرچہ دو، اس کی تمام تر شرائط کو پورا کرو۔ اور یہاں تک علماء تشریف فرمائیں طلاق رجعی کے اندر خالق نے یہ حکم رکھا کہ طلاق رجعی کے اندر تم عورت کو گھر سے نکال نہیں سکتے، جب تک اس کی عدت ہے تب تک اس کی ذمہ دار ہو، اسلام نے حق دیے۔ اور یہاں تک کہ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بھائی جنگ موطا میں جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام جناب اسماء بنت امیس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ جاہلیت کا دور تھا کہ عورت سے بچے چھینے جاتے تھے، اسے گھر چھینا جاتا تھا، یہ گھر بھی تمہارا، یہ بچے بھی تمہارے، ان کی ذمہ داری ہماری، اور تمہارا نکاح کا حق ہے، ہم اسے تمہیں منع نہیں کریں گے۔ دین اسلام نہیں، یہ سارے کے سارے بات صرف یہ ہے، علامہ صاحب کی بات کو یہاں مطلب جی نہیں چاہتا کہ آپ رکیں، لیکن ہم فوراً مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں، اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہوگا امین اللہ صاحب سے۔ امین اللہ سیفی صاحب، معاشرے میں ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو معاشی طور پر مضبوط ہوں، ہم یہ کس طرح باور کریں یا ہم کیسے موازنہ کریں کہ ہماری آج کے معاشرے کی جو مسلمان خواتین ہیں ان کے معاشی حقوق دیگر مذاہب کی عورتوں کے جو معاشی حقوق ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مصلیہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کے بدلے اور نتیجے میں ہم دونوں کو برابر حق دیں گے، وہ بہترین زندگی کے صورت میں دیں گے۔ دوسری جگہ یہی بات کچھ یوں ارشاد فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 124 فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ مرد ہیں تو اس کو زیادہ حق دے کر اس کو زیادہ ثواب دے دے، یہ عورت ہیں اس کو اسی عمل پر کم ثواب دیا جائے، نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ صحابیات میں سے کسی نے یہ تمنا ظاہر کی کاش ہم بھی مرد ہوتے، تلوار اٹھا کر میدانی جہاد میں جہاد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے۔ فوراً جبرائیل امین اترتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہی سورہ نساء آیت نمبر 32 کہ مردوں میں سے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہیں جو طاقت دی ہے اسی کے بل بوتے میں تو تم عمل کرو گی، اللہ تمہیں مردوں کے برابر ثواب دے دے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں نے جو عمل کیا ان کو اسی کا ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ
تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے خوشبو اور عورت کو محبوب ترین قرار دیا گیا اور میری آنکھوں کی ٹنڈک نماز میں ہے. اس حدیث کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا, ایک نقطہ بیان کروں گا کہ یہاں پر آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موازنہ کیا تو عورت کو خوشبو کے ساتھ موازنہ کیا کہ مجھے خوشبو اور عورت میرے لیے محبوب اور مرغوب قرار دیے گئے. اب جب یہ مقام, یہ منزلت, یہ اونچائی, یہ بلندی, یہ منزلت, یہ رتبہ اللہ رب العزت نے یہ شان و شوکت عورت کو دے دیا, تو اب یہ سنہری ذات جو ہے اب اس کی حفاظت بھی ضروری تھی. چنانچہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, تم گھر میں رہو اور گھر کی ملکہ بن کے رہو. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اور قدم آگے شریعت اور اسلام نے ایسے مقام تک عورت کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اس سے پہلے نہ کسی مذہب نے, نہ کسی جماعت نے, نہ کسی تصور نے, نہ کسی سوچ نے, نہ کسی کانسیپٹ نے دیا ہے. تب 4 مردوں کو اس عورت ذات کے لیے خادم بنا دیا, تابع بنا دیا. جب وہ بیٹی ہے تو باپ کا سائبان, جب وہ ماں ہے تو اس کی پشت پناہی اس کا بیٹا کر رہا ہے, اور جب وہ بیوی ہے تو شوہر امبریلا اور چتری کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے, اور جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر بیٹا اس کے ساتھ. لیکن جب یہ بہن ہوتی ہے تو بھائی اس کے لیے بھائی چارگی کرتا ہے, اسی کے لیے محافظ بنتا ہے. کیا کہنے, بہت ہی خوبصورت بات. لیکن مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. آج کے معاشرے سے اگر ہم یہ تمام تر چیزیں ریلیٹ کریں تو ہمیں آج بھی وہ زمانہ جاہلیت کا دور کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. میں کل فیس بک اپنی اسکرول کر رہی تھی, میں نے دیکھا کہ وہ نئی شادی ہوئی تھی ایک بیٹی کی, اور ماں بیٹی کو لینے کے لیے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو کچھ عید آنے والی ہے تو چلو میں تمہیں کچھ دلا کر لے کر آتی ہوں. وہ جب لے کر جاتی ہے, واپس آتی ہے, ماں اس کو چھوڑ کے جاتی ہے. پیچھے سے بیٹی کال کر کے ماں سے کہتی ہے کہ میرا ہاتھ اور میرے پاؤں کو جو ہے نا وہ مار مار کے توڑ دیا ہے میرے شوہر نے, اور وجہ پوچھی تو بتائی کہ میں نے اس سے بغیر اجازت چلی گئی تھی تو اس لیے اس نے یہ حال کیا ہے. تو آج بھی جب ہم یہ زمانہ جاہلیت کا دور اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک 7 دن کی بیٹی کو باپ 4 گولیاں مار رہا ہے کیونکہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو بیٹی نہیں پسند, بیٹا چاہیے تھا. تو آج کل یہ جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید کے ہمیں اپنے عنوان کی اور آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. سوال آپ کا یہ تھا کہ آج کے زمانے کے اندر بھی زمانے جاہلیت کی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن نوعیت مختلف ہے. اس زمانے میں غیرت کی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے کے مارے گھوم رہا ہوتا کہ جناب مجھے کوئی داماد بنانا پڑے گا. مگر وہاں ہمیں ایک یہ تصویر نظر آتی ہے اعلان نبوت کے بعد کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے میرے آقا نے خود فرمایا کیا آپ فاطمہ کی بات نہیں کرو گے. اب رہی یہ بات کہ جو آپ کا سوال ہے, بات یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. آج کا مرد جو ہے وہ دین سے دور ہے. اس میں سب سے زیادہ عورت ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. آپ حیران ہو جائیں گی کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے تربیت کے مراحل بنسبت عورت کے کم دیے ہیں. عورت کو تربیت کے مراحل 4 دیے گئے ہیں. پہلا مرحلہ ہے اس کا بیٹی کی حیثیت سے اس کی تربیت ہوتی ہے, اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کی بہن کے اعتبار سے تربیت ہوتی ہے, اور تیسرا مرحلہ ہے کہ اس کی تربیت بیوی کے اعتبار سے ہوتی ہے, اور چوتھا مرحلہ ہے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ بیوی کے ماں کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب ہمارے نہ تو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں نہ ہماری خواتین پڑھتی ہیں. اگر صحابہ کرام کو پڑھیں, خود نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی طرف آئیں تو مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیث صحابی تھے, ان کے عقد نکاح میں تھی. تو جب ان کو آزاد کیا اما عائشہ نے تو حضرت مغیث غلام تھے, تو چونکہ غلامی اور آزادی میں نکاح کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے, تو یہ ان کی محبت میں حضور کے پاس دوڑے چلے آئے. آج یورپ بات کرتا ہے عورت کے حقوق کی, اصل میں ہم اسلام کی طرف نہیں آتے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بریرہ سے کہیں کہ یہ میرے عقد نکاح میں رہے, کیونکہ آزاد ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے. آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بریرہ تم مغیث کے نکاح میں واپس چلی جاؤ. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے
یا آپ کا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، حکم نہیں ہے۔ عرض کی اگر یہ آپ کی رائے ہے تو پھر میں اس پر عمل نہیں کروں گی، حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ اب بہن نے جو بات کی ہے نا، اس کا سوال امام غزالی نے اپنی مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے، وہ جو لڑکی ہے وہ بنا شوہر کی اجازت کے گئی کیوں؟ اس کا ہمیں ایک جواب ملتا ہے حدیث کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ تھیں، ان کے باپ بیمار ہو گئے اور وہ وادی کے نیچے حصے میں تھے اور اس کی جو بیٹی تھی وہ اوپر والے حصے میں۔ تو ان کے جب شوہر گئے تھے نا سفر پہ، تو وہ یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ بنا اجازت کے تم نے کہیں بھی نہیں نکلنا۔ اب ان کے والد بیمار ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچایا انہوں نے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، شوہر نے یہ کہا ہے گھر میں رہنا، تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا شوہر کی بات مانو۔ دوبارہ پھر جب ان کے والد کا انتقال ہوا، پھر پیغام بھیجا کہ آیا میں اس کی وفات پر جا سکتی ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوہر کی بات مانو۔ اب اس تیسری بات کے بعد حضرت امام غزالی لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس خاتون کو کہو کہ تم نے اپنے شوہر کی بات مانی ہے، اللہ کے رسول کی بات مانی ہے، خدا نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کو پڑھنا چاہیں نا، یورپ تو آج کہہ رہا ہے نا کہ خواتین کو مردوں کے ساتھ شریک کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارکان 6 خلافت کے معاملے میں منتخب کیے تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر تھے، اور جب یہ رائے لے رہے تھے مدینہ کے اندر تو انہوں نے 3 دن تک مدینہ کی خواتین سے بھی یہ رائے لی کہ آیا تم نے ووٹ کاسٹ کس کو کرنا ہے؟ یورپ آپ بات کر رہا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر صحابہ نے۔ پھر اگر آپ اس سے آگے جائیں تو صلح حدیبہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو اپنے سر بھی حلق کراؤ اور قربانیاں کرو۔ تو صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کریں، انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، ٹھہر گئے۔ نبی علیہ السلام سیدھے حضرت ام سلمہ کے پاس چلے گئے اور فرمانے لگے ام سلمہ میں نے اپنے صحابہ کو کہا تو وہ اس میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ تو وہ عرض کرنے کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں نا، تو مشورے کی بات یہ ہے کہ جائیں آپ اپنی قربانی بھی کریں اور اپنا سر بھی الگ کروائیں۔ یہ جو مشورہ دے رہی ہے یہ کون دے رہی ہے؟ خاتون دے رہی ہے۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے، کسی سے بات نہیں کی، جا کے ام سلمہ کے مشورے پہ عمل کیا، صحابہ کرام نے بھی اٹھ کے قربانیاں کرنا شروع کر دی۔ لوگ تو آج بات کرتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں عورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد لے کے آئے کہ یہ جو عورتوں کا مہر ہے 400 درہم ہونا چاہیے۔ آپ اس کو متعین کرنا چاہتے تھے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہوں اور کہنے لگی کہ یا امیر المومنین آپ اس بات کو کیوں متعین کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے متعین نہیں کیا؟ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے اس خاتون سے دلیل پیش کرو۔ اب انہوں نے دلیل پیش کی وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی دے دو بیوی کو نا اور طلاق کی نوبت آ جائے تو واپس نہ لو، تو وہ ڈھیروں کی بات ہو رہی ہے، آپ 400 درہم کی بات کر رہے ہیں۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نمائندگی جو ہے خواتین کی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں تھی مگر ایک پردے کے انداز میں تھی، تبھی ان کو مکمل باس کا موقع ملا۔ تو اس سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، مگر اسلام نے آ کے عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں کہ اگر ہماری بہنیں اس کو پڑھیں تو بیوی کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی اصل دوری جو ہے وہ اسلام سے دوری ہے۔ اہل علم کی گفتگو دلوں کو گرما دیتی ہے، دلوں میں نئی رونق لے آتی ہے، اور میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ نجفی صاحب بھی اور ہزاروی صاحب بھی، آپ کی باتیں، آپ کے جملے، آپ کے الفاظ ہم ہمیشہ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ جی نور فاطمہ۔ بالکل، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن اکرم صاحب جو کہ آج اپنی خوبصورت سی آواز میں کوئی کلام پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے رمضان کی خصوصی ساری نشریات میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں عثمان بیگ فریگننسز کی جانب سے، فریگننسز جو کہ جائیں گے ہمارے علماء کرام کے ساتھ، اور آپ کے سامنے اسکرین پر نمبرز دیے جا رہے ہوں گے، آپ لوگ جو بھی فریگننس پسند کرنا چاہیں وہاں جا کے پسند کیجیے اور خرید لیجیے۔ عبد الرحمن صاحب کوئی کلام سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، آپ کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اور اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، اور دیکھتا ہوں جب آپ کی عطائے آقا بھول جاتا ہوں اپنی جی ایک بار پھر فیضان علم کے روشن چراغوں کی روشنیاں پھیلانے کے لیے میں اور نور فاطمہ معزز و محترم علماء کرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یقیناً سحری آپ نے بھی کر لی ہوگی، ہم نے بھی کر لی، ایک نیا روزہ شروع ہو گیا۔ میں چاہوں گا نور فاطمہ بلا تاخیر اگلے سوال کی بالکل، طرف۔ آج الحمدللہ ہم نے نویں سحری اختیار فرما لی ہے اور نویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عشرۂ رحمت کتنی جلدی گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، اور صرف ایک دن اس کا باقی رہ گیا ہے۔ بالکل اپنے موضوع پر آتے ہیں کیونکہ آج ہمارا بہت ہی زیادہ منفرد و دلچسپ موضوع ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرے میں خواتین کا یا عورتوں کے جو مقام ہے اس کے بارے میں۔ ہم بریک پر جب جا رہے تھے اس سے پہلے میں نے مفتی ہزاری صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا، اور میں اسی کو کنٹینیو کروں گی۔ کیا مفتی صاحب اسلام نے یہ تو ہمیں بتایا کہ عورتوں کی کچھ حدود ہیں، اگر وہ کہیں جا رہی ہیں تو گھر میں جو محرم موجود ہے اس سے اجازت لے کر وہ باہر جائیں، تو کیا مرد کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ مار پیٹ کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرے، اور مرد کے ساتھ پردے کا کیا معاملہ ہے؟ جی یہ اس کے اوپر میں آپ تینوں سے ہی رائے لینا چاہوں گی۔ جی اچھا آپ نے سوال کیا، چونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک خاتون گئیں اور انہیں پھر مار دیا گیا، تو میں نے کہا کہ وہ بنا اجازت کے کیوں گئی ہیں۔ دیکھیں ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو سفر فرما رہے تھے، اور دوران سفر
آپ نے ایک دراز گوشت کو دیکھا، یعنی کہ گدھے کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر خراشیں آئی ہوئی تھیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد حمار کے بارے میں فرمایا کون ہے اس کا مالک، آئندہ اس کے چہرے پر نہیں مارنا۔ تو جو نبی جانوروں کو مارنے سے روک رہا ہے وہ نبی کہاں اجازت دے گا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر تشدد کرے؟ بلکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد کیسا مرد ہے کہ جو اپنی اہلیہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ وہ آرام کرتا ہے۔ مجھے تو اس بات پر تعجب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا بیویوں کو مارا جا سکتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مارنے کی ضرورت بھی پڑے تو مسواک کی لکڑی سے ماریں۔ اب مسواک کی لکڑی سے لگتی کتنی ہے، مطلب اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جب نبھا نہ ہو سکے تو قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر، میں چاہوں گا ہماری خواتین اس کو توجہ سے پڑھیں، سورہ نساء کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مطالب، اس میں یہ ہے کہ برادری کی طرف سے لوگ بٹھائے جائیں اور بٹھانے کے بعد نباہ ہو سکتا ہے تو اچھے طریقے سے کریں ورنہ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ شریف کے اندر احسان کے ساتھ رکھ لو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ہمیں بیویوں پر تشدد کرنے کی تو بہت بڑا لفظ آپ نے بولا ہے، ہلکی سی بھی مار جو ہے نا یہ بھی بالکل اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی میں بات کروں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھیں وہ تھوڑا سا بے رخی کر رہی تھیں، تو یہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ خلیفہ تھے کہ چلو عورتوں کے معاملے میں کچھ کوڑوں کی سزا متعین کرتے ہیں، تو گیٹ پہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی آواز کچھ بلند ہو رہی تھی، آپ واپس چلے گئے۔ تو دربان نے کہا کہ آئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، فرمایا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، پوچھا کہ آئے تم بدری اور پھر واپس چلے گئے، ایسا نہ کیا کرو۔ فرمایا ہم آئے تھے آپ کے پاس کسی کام کے لیے، مگر جس آزمائش میں ہم مبتلا تھے آپ نے تو ہم کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا یہ مار دھاڑ گالی گلوچ کا نہیں ہے۔ سرکار نے یہاں تک منع فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ٹارگٹ کرے، اس کے قبیلے کا نام لے، اس کو باپ کی گالی دے، ماں کی گالی دے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیوی کے لیے اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ کیا مطلب کہ تو بیوی کی عزت کا ضامن ہے اور بیوی تیری عزت کا ضامن ہے، تو اس کے ایمان کا ضامن ہے اور وہ تیرے ایمان کی ضامن ہے، تو اس کے لیے سکون ہے اور وہ تیرے لیے سکون ہے۔ تو ہرگز اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا تھوڑی سی بات ایک رہ گئی تھی، اس سے پہلے بریک سے پہلے سحری سے نجوی صاحب بات کر رہے تھے اور مسئلہ ایک بتا رہے تھے کہ طلاق رجعی کے اندر عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں عدت گزارے گی، تو مجھے یاد آ گیا یہ چونکہ ان کے ہاں ہے، ہمارے ہاں طلاق بائنہ ہو یا طلاق رجعی یا طلاق مغلظہ، تینوں طلاقوں کے اندر فقہ حنفی میں عورت اپنے شوہر کے گھر ہی جو ہے وہ عدت گزارے گی، ہاں شوہر کے گھر گزارے گی۔ یہ بتانا ضروری تھا تاکہ کیا نام ہے، تاکہ دونوں مسلک کے اسی پر آپ کی جو رائے ہے وہ بھی آپ دینا چاہیں۔ جو آپ کے دو سوال تھے، ایک سوال کا جواب انہوں نے تشدد اور دوسرا پردے کا تھا۔ میں پہلے پردے کا دیتا ہوں پھر تشدد پہ رائے دیتا ہوں تاکہ وقت کو سمیٹا جا سکے۔ دیکھیں پردہ مرد حضرات کے لیے بھی واجب ہے، بار بار کہا جاتا ہے عورتوں کا پردہ مرد حضرات کے لیے پردہ ہے۔ وہ کیا پردہ ہے کہ مرد حضرات کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کے ان حصوں کو دیکھیں جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نامحرم کے لیے ہم یہ تو بیٹی کو سکھاتے ہیں، سکھانا چاہیے، اسلام نے کہا ہے کہ بیٹی باہر جاؤ تو حجاب میں جاؤ، باہر جاؤ تو پردے میں جاؤ، اس کا خیال کرو، لیکن اپنے بیٹوں کو ہم پردے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اگر بیٹوں کو بھی ترغیب دی جائے اور وہ ترغیب بھی ماں کی گود سے ملے گی، ماں تربیت دے اپنے بچوں کو، بیٹا جب باہر جا رہے ہو کسی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھنے سے پہلے یہ تصور کرنا تمہاری بھی کوئی بہن ہے، تمہاری بھی کوئی بیٹی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خالق کائنات نامحرم کے بارے میں عورت سے سوال کرے گا، اس سے سخت سوال مردوں سے ہوں گے کہ مرد تم نے اپنی آنکھوں کا کتنا پردہ کیا تھا، تم نے کہاں پہ نظر جھکائی تھی، کس کو دیکھا تھا، کس کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے نامحرم کو چھونے سے روکا تھا، میں تمہیں نامحرم کے خیال سے روکتا ہوں، کیونکہ نامحرم کو چھونا ایک آگ ہے اور اس کا خیال ایک دھواں ہے جو تمہارے کردار کے ساتھ تمہارے قلب کو بھی غلیظ کر دے گا۔ آتے ہیں مرد کی طرف سے تشدد کی طرف سے بات سے، میں بالکل جو مفتی صاحب نے بات کہی اسی بات کی تائید کرتے ہوئے اور اسی بات کو یقینی طور پر کہ اسلام میں کہیں بھی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ مرد اپنی عورت پر ہاتھ اٹھائے، بلکہ حکم ہے کہ عورت صنف نازک ہے،
اس کا ساتھ دو، اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار و محبت سے تعلیم دو، اور یہاں تک ہے کہ اس کا ساتھ دینا اس کے گھر میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور پوری یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس بات کو آپ کے چینل کے ذریعے سے ہر اس جگہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے یا سنی جائے گی۔ یہ پیغام ہے ماہ مبارک رمضان کا، یہ وہ ایام ہے جن ایام میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے، یہ وہ ایام ہے جن ایام میں جناب فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی حیدر کرار کی وفات ہے۔ ان عورتوں کے توسل سے، ان کی برکت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں کام میں ہاتھ بٹانا غلط نہیں ہے، بے شک یہ تو بلکہ یہ سنت ہے، سرکار کی سنت سنت ہے ہے، یہ بلکہ یہ تو سنت امیر المومنین بے ہے۔ شک، جب بے امیر شک۔ المومنین علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ساتھ چکی خود چلواتے تھے، اور جن کے ساتھ سبزی میں خود مدد کرتے تھے، دال میں خود مدد کرتے تھے، اور یہاں تک ہے کہ کبھی کوشش کرو، کہو بیوی سے کہ آج تم آرام کرو، آج گھر کے کام میں کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کوئی دین بھی اسلام۔ انسان کی توجہ کیجئے گا، مردانگی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ بھائی تم کتنے بڑے مرد ہو، تم علی جتنے مرد تھوڑی ہو، جس کے رسول خدا نے خیبر میں کہا تھا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا، اور جسے مرد کے علم دیا تھا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اگر حقیقی مرد ہو تو علی جیسے مرد کی اطاعت کرو، کسی کی باتوں میں نہ آؤ، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرو۔ کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت۔ جی امین اللہ سیفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سوال کا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دوں گا۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری شریف میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تسکنوا الیہن، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، عورت کو جائے سکون قرار دیا، فرمایا جب شوہر گھر والی کے پاس آئے اسے سکون مل جائے۔ اور سورۃ النساء جس طرح کے مفتی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہ ہے کہ اگر لازمی بات ہے برتن جب ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں بجتی رہتی ہے، اب اس میں جب آوازیں بجتی ہیں تو اس آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا جب آپس میں کچھ خلش پیدا ہو جائے تو کچھ دنوں کے لیے اپنے بستر الگ کر دو۔ مرد کو حکم ہے بستر الگ کر دو، کیا مطلب؟ اس لیے کہ آپ کی باوفا بیوی آپ سے جدا بستر میں سونا پسند ہی نہیں کرتی، اس کو یہ اتنا شاک گزرے گا اگلے ہی دن وہ راضی ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر وہی جو مفتی صاحب نے آگے بتا دیا کہ آپس میں صلح صفائی والے بیٹھ جائیں، ایک ان کے بیوی کے گھر والوں میں سے اور ایک شوہر کے گھر والوں میں سے آپس میں ان کی صلح صفائی کریں، لیکن ان میں بھی صلح صفائی کرنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ان کے دل میں اخلاص ہو اور وہ چاہیں کہ دونوں جڑ جائے تو پھر ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ایک کر دیں گے۔ اسی لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک حدیث کوٹ کروں گا یہاں پر، ایک مرتبہ غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آقا کے دروازے کو نوکتے ہیں، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی یہ حدیث سناتا ہوں۔ جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر مکہ کے در یتیم وجہ کائنات فخر موجودات وعلا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیان شانی والی محمد منور آلہ اور ارفع محمد الرسول اللہ جب دروازے پر آتے ہیں، ہاتھ یوں ہیں۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آقا کے ہاتھ آٹے سے ملے ہوئے تھے۔ پوچھا آقا کیا کر رہے؟ کہا گھر میں بیوی کی خدمت کر رہا تھا، آٹا گوندھ رہا تھا۔ فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے آج میں آٹا گوندوں گا اس لیے کہ میں نے سرکار کو اسی کیا کہنے، کیا یہ ہے دین اسلام۔ خوبصورت بات، اور اتنی زبردست خوبصورت باتیں ہیں مگر وقت کی کمی ہے۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ عین سے عورت کے چار لفظ جو ہیں، عین سے عظمت والی، رفت والی، عہد و پیمان نبھانے والی، واو سے وفاؤں کی پرستار، دعاؤں کی طالب، رے سے روشنیاں بکھیر کر اندھیروں کو ختم کرنے والی، اور آخری حرف تے سے اپنی تدبیر سے مردوں کی تقدیر بدل دینے والی یہ عورت ہے۔ نجفی صاحب اور ہزاروی صاحب، نور فاطمہ آپ کو آخر میں کوئی پیغام دیں گی، لیکن میں سننے والوں کو بتاتا چلوں، نور فاطمہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے لیے ایک تھوڑی سی ذرا سی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج آپ دونوں ہی مقدس فریضے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔
آج آپ دونوں کے ساتھ ہماری آخری نشست تھی، لیکن یہ پل، یہ لمحے، یہ پہر یہ ہم بھی نہیں بھولیں رحمت گے. و براشرہ کس طرح سے گزر گیا بالکل پتہ نہیں چلا. بالکل. تو ہم چاہیں گے کہ کچھ تحائف بھی ساتھ ہوں جن کی تفصیل نور فاطمہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ جا رہے ہیں کچھ تحائف، اور وہ تحائف ہیں ہاؤس آف ہوپ کے جانب سے، چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کی جانب سے. یہ خوبصورت تحفے دیے جا رہے ہیں جن کا پیغام ہے خلق خدا کی خدمت ہمارا شعار اور یتیم بچوں کی کفالت ہماری ذمہ داری. جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت اپنی ذمہ داری بنائی، آئیں ہم ان کا دستے بازو بن کر اس ذمہ داری میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے لیے تحفہ بہت بہت شکریہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا کہ آپ اپنے قیمتی لمحوں میں سے وقت نکالتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں عثمان بیگ کی جانب سے یہ فریگننس کا تحفہ آپ کے لیے خصوصی طور پر آیا ہے. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر تمام تر لوگ رابطہ کر کے خوبصورت سی فریگننسز یہاں سے خرید سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو تحفہ دے سکتے ہیں. علامہ یہاں نور میں بھی ایک نجفی بات صاحب کہنا آپ چاہوں کا گا. بھی بہت شکریہ. نجفی صاحب ہزاروی صاحب سے مخاطب ہو کر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جب جائیں ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لے جانا، ہم خزاں سے نبھا کر لیں گے، آپ بہاروں کو ساتھ لے جانا. کیا کہنے، بہت خوبصورت. آپ کے چینل کو بہت شکریہ، بہت آمین شکریہ. آمین، جزاک اللہ. اور ہم بہت ممنون و مشکور ہیں آپ کی آمد کے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحوں میں سے وقت نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن کو چار چاند لگائے. اسی کے ساتھ جاتے ہیں ہم ایک بریک پر اور ملتے ہیں بریک کے بعد.